نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اپنے پچھلے جمعات میں نے نماز میں خشوع و خضوع کی اہمیت پر چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں. نماز کا اصل فائدہ اور پورا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو اس کی پوری توجہ، پورا دھیان اپنے رب کی طرف ہو. جس قدر انسان دھیان سے نماز پڑھے گا، توجہ سے نماز پڑھے گا، اسی قدر اس کی وہ نماز اللہ رب العزت کے ہاں اجر و ثواب کا باعث بنے گی، اور دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت نے جو نماز کے فوائد رکھے ہیں اسی قدر اس بندے کو نماز کے فوائد حاصل ہوں گے. اور اگر کوئی انسان دھیان سے، توجہ سے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، بالکل اس کا خیال نماز کی طرف نہیں ہوتا، تو انسان کو اس کی نماز صحیح فائدہ نہیں دیتی ہے. انسان، ایک مسلمان اپنی نماز میں اپنی توجہ کس طرح نماز کے اوپر کر سکتا ہے؟ چند چیزیں جن کا تعلق نماز سے پہلے والے معاملات کے ساتھ تھا وہ میں نے ذکر کی تھیں کہ جب آدمی نماز کے لیے آئے
تو اس کی اچھی تیاری کر کے آئے۔ اللہ رب العزت کے گھر میں حاضری کے لیے آتا ہے تو اہتمام کے ساتھ تیاری کر کے آئے، اور ہر وہ چیز جو نماز میں اس کی توجہ خراب کر سکتی ہے اس سے فارغ ہو کر آئے۔ حتیٰ کہ اگر کھانا لگا ہوا ہو، آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہو، تو چونکہ نماز کے اندر اس کی توجہ کھانے کی طرف جا سکتی ہے، دھیان اس کا مسجد کی طرف ہو سکتا ہے، کھانے کی طرف ہو سکتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا لگا ہوا ہو، نماز کا وقت ہو جائے، حتیٰ کہ اگر نماز کھڑی بھی ہو جائے تو آدمی پہلے کھانا کھا لے پھر نماز پڑھ لے، تاکہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ کھڑا ہو۔ اسی طرح اگر کسی انسان کو پیشاب پخانہ تنگ کر رہا ہو تو اس کے متعلق بھی یہی حکم دیا کہ جب تک اپنی حاجت کو پورا نہیں کر لیتا نماز نہ پڑھے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھ رہا ہو اور اس کا دھیان اس چیز کی طرف ہو کہ جلدی سے فارغ ہو کر پیشاب کرنے جاؤں گا، تو پہلے فارغ ہو کر آئے پھر اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو، تاکہ پورا دھیان پوری توجہ اس کی نماز کی طرف ہو۔ اسی طرح چند ایک چیزیں ہیں، مسجد میں آتے ہوئے، مسجد کی طرف آتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آرام سے، سکون سے آئے، اور اللہ رب العزت کے گھر میں جب آئے تو سب سے پہلے آ کر اپنی بندگی کا ثبوت دیتے ہوئے، اللہ کے گھر کا ادب اس کو سامنے رکھتے ہوئے کم از کم 2 رکعتیں پڑھے۔ 2 رکعتیں پڑھے بغیر کسی بھی موقع پر مسجد کے اندر نہ بیٹھے۔ یہ حکم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، تو ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں آیا اور آ کر آپ کے ساتھ بیٹھ گیا مجلس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے 2 رکعتیں پڑھی تھیں؟ کہنے لگے کہ نہیں۔ کہا کیوں نہیں پڑھی؟ کہا آپ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، آپ کی باتیں سننے کے لیے، آپ کے فرامین سننے کے لیے میں بھی آپ کے پاس بیٹھ کے آپ کی مبارک مجلس کے اندر بیٹھ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہوو اور اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھو، اور جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے جب تک 2 رکعتیں نہیں پڑھتا اللہ کے گھر میں نہ بیٹھے۔ اسی طرح ایک دفعہ خطبہ جمعہ ہو رہا تھا، ایک صحابی رسول آتا ہے، مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ آپ نے خطبہ چھوڑ کر اپنے اس صحابی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا کھڑے ہو تو اور 2 رکعتیں پڑھو، اور فرمایا کہ جب بھی مسجد میں آئے، حتیٰ کہ اگر خطبہ جمعہ بھی ہو رہا ہو تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر مت بیٹھے۔ اس قدر اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تقییدی حکم فرمایا ہے، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جب بھی آئے 2 رکعتیں پڑھے۔ کئی لوگ اس چکر میں کہ یہ کوئی ضروری ہے، جی ضروری ہو گیا نا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے ہوئے بندے کو اٹھا دیا۔ یہ نہیں کہ چلو اب بیٹھ گئے ہو دوبارہ ایسا نہ کرنا، نہیں، بیٹھے ہوئے بندے کو اٹھا دیا کہ اٹھو اور 2 رکعتیں پڑھو، اور جب بھی آئے 2 رکعتیں پڑھے بغیر مت بیٹھے۔ حتیٰ کہ جن اوقات کے اندر نماز پڑھنا منع بھی ہے، اگر ان اوقات میں بھی اگر کوئی بندہ مسجد میں آتا ہے، عصر کے بعد نماز پڑھنا منع ہے، فجر کے بعد نماز پڑھنا منع ہے، تو ان اوقات کے اندر بھی اگر بندہ مسجد میں آتا ہے، بیٹھنا چاہتا ہے تو 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے گا، کیونکہ آپ کا حکم عام ہے، اذا جاء احدکم المسجد، جب بھی کوئی تم میں سے مسجد میں آئے، فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھے بغیر مت بیٹھے۔ تو ہمارے ہاں عام طور پر اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اکثر و بیشتر لوگ مسجد میں آتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ سری پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی نافرمانی ہے، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ جب آپ کا حکم ہے تو ایسا کرنا بالکل غلط ہے۔ ہاں جمعے کے وقت آیا،
فرمایا کہ ان کو مختصر کر کے پڑھ لے، لیکن پڑھنی پھر بھی ہے۔ تو اس سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جمعہ خطبہ سننا ضروری ہے، اس میں کوئی لغو بات کرنا، آپس میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ان 2 رکعتوں کی اس قدر اہمیت ہے، فرمایا 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں خشوع خضوع کے لیے جن کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو کس طرح اپنی نماز میں خشوع خضوع پیدا کر سکتا ہے، توجہ کس طرح پیدا کر سکتا ہے۔ ایک چیز اس کا خیال رکھنا چاہیے، بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں ادھر ادھر جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ طریقہ کار ان کا غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تَأْتَأَ رَأْسَهُ، اپنے سر کو جھکاتے تھے، کھڑے ہوتے وقت اپنے سر کو جھکاتے تھے، اپنی نماز والی جگہ کے اوپر اپنی توجہ رکھتے تھے۔ اور ابو داود میں حدیث ہے کہ جب تشہد بیٹھتے تھے تو آپ کی نظر، آپ کی جو تشہد والی شہادت والی انگلی ہے جس کو نماز کے اندر اشارہ کرتے ہیں جس کے ساتھ، اس کے اوپر آپ کی نظر ہوتی تھی۔ تو کھڑے ہوتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بندہ جب کھڑا ہو تو اپنے سر کو ادھر ادھر نظریں پھیرنے کی بجائے، ادھر ادھر جھانکنے کی بجائے، آنکھوں کے کناروں سے ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے، بلکہ اس کے لیے تو سخت وعید بیان فرمایا کہ لوگ ضرور بضرور لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، لوگ ضرور بضرور اپنی سرکت سے باز آ جائیں گے، اپنی نظروں کو نماز میں پھیرنے سے باز آ جائیں گے، أَوْ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبْصَارُهُمْ، یا پھر اللہ رب العزت ان سے ناراض ہو جائے گا اور ممکن ہے اللہ احکم الحاکمین ان کی بنائی چھین لے۔ اس قدر یہ غلط بات ہے، نماز کے اندر ادھر ادھر جھانکنا، ادھر ادھر دیکھنا، آنکھوں کے کنارے سے دیکھنا، یہ بالکل غلط ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے ہوا اختلاس یختلس الشیطان من صلاۃ العبد، شیطان، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ شیطان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ بندے کو پٹری سے اتارے، اس کو گمراہ کرنے کی، خراب کرنے کی کوشش ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر اس کا کوئی اور بس نہیں چلتا، پہلے تو بندے کو نماز سے روکتا ہے، اگر بس نہیں چلتا نماز میں آ جاتا ہے تو پھر اس کی توجہ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا یہ جو نظر کا جھانکنا ہے، ادھر ادھر دیکھنا ہے، آنکھوں کے کناروں کے ساتھ دیکھنا ہے، التفات کرنا ہے، یہ شیطان کا بندے کی نماز سے اچکنا ہے۔ شیطان بندے کی نماز سے اپنا حصہ وصول کرتا ہے، بندے سے اس طرح کے کام کرواتا ہے۔ تو اس کام سے بچنا ضروری ہے، اپنا دھیان، اپنی توجہ وہ نماز کی طرف ہونی چاہیے۔ اپنی سجدے والی جگہ کے اوپر جب بندہ کھڑا ہے، نماز والی جگہ ہے، وہاں دھیان رکھے، اور جب بندہ تشہد بیٹھا ہے تو اس وقت اپنی جو شہادت والی انگلی ہے اس کے اوپر اپنی کچھ نظر رکھے۔ تو اس طرح بندے کو نماز کے اندر کھڑے ہونا چاہیے اور اس طرح بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح نماز میں توجہ صحیح رکھنے کی، خشوع خضوع کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ جب بھی نماز پڑھے اپنی اس نماز کو یہ سمجھ کے پڑھے کہ یہ شاید میری زندگی کی آخری نماز ہو، اپنی موت کو یاد رکھے۔ جیسا کہ مسند احمد میں حدیث ہے، ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور اس نے کہا اللہ کا رسول اذنی و اوجز، کوئی چھوٹی سی نصیحت کر دیں۔ تو پیارے نبی نے کیا فرمایا، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جب بھی تو نماز کے لیے کھڑا ہو اپنی ہر نماز کو اس طرح سمجھ کے پڑھ گویا کہ وہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے، گویا کہ تو اس دنیا کو الوداع کہہ کے جا رہا ہے، اپنی ہر نماز کو اس طرح سمجھ کے پڑھ۔ اور دوسری نصیحت آپ نے یہ کی تھی ولا تکلم بکلام تعذر منہ غدا، کبھی بھی اپنی زبان سے ایسی بات نہ نکالنا کہ جس کے اوپر آپ کو پھر معذرت کرنا پڑے، پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ اور تیسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی تھی وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، جو چیز لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے مکمل طور پر نا امید ہو جا، کسی سے کچھ ملنے کی امید نہ رکھ، خام خواہ کی لوگوں سے امیدیں نہ باندھ، اپنی امیدیں اپنے رب سے وابستہ رکھ۔ خام خواہ کی لوگوں سے بندہ امیدیں باندھتا ہے، پھر لوگ امیدوں پر پورا نہیں اترتے، پھر بندہ پریشان ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، اس کو یہ کرنا چاہیے تھا، اس کو وہ کرنا چاہیے تھا، اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ لوگوں سے خام خواہ کی امیدیں لگا کے بیٹھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے۔
تو اس کا حل کیا بیان فرمایا، وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، جو چیز لوگوں کے ہاتھوں میں اس سے مکمل طور پر نا امید ہو جا، کسی سے بھی کچھ ملنے کی امید ہی نہ رکھ۔ جب بندہ کسی سے امید نہیں رکھے گا، امیدیں نہیں لگائے گا، اسے پریشانی نہیں ہوگی۔ تو خیر یہ 3 نصیحتیں کی، ان میں سے ایک نصیحت کیا تھی، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہو نماز اس طرح پڑھ گویا کہ وہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے۔ تو اس طرح کرنے سے بندے کو اپنی موت کو یاد رکھنے سے انسان کی توجہ نماز کے اوپر رہے گی۔ اسی طرح نماز کے اوپر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، جو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں، اپنے قیام میں، اپنے رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں، 2 سجدوں کے درمیان وہ کیا کہہ رہا ہوں، اکثر و بیشتر ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ 2 وجہ ہوتی ہیں، ایک تو ہماری توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبل من قلب واہ غافل، اللہ احکم الحاکمین اس دل کی دعا قبول نہیں کرتا ہے جو غفلت میں ڈوبا ہوا ہو۔ لاپرواہی میں کی ہوئی دعا اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ تو ہماری نمازوں کا صحیح جو فائدہ ہمیں حاصل نہ ہونا، اس کے فوائد سے ہم جو محروم ہوتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز ایک اجتماعی دعا ہے، کہتے ہیں اجتماعی دعا کے قائل نہیں، میں کہتا ہوں اجتماعی دعا تو کرتے ہیں۔ اب میں خطبہ دے رہا ہوں، اس کے بعد ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اہدنا الصراط المستقیم، سب کہیں گے رب اغفر لی رب اغفر لی، ایک ہی وقت میں سب ایک ہی کلمہ کہہ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، سب کہہ رہے ہیں۔ یہ اجتماعی دعا ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم نے اجتماعی دعا کا مفہوم سمجھ لیا ہے کہ اجتماعی دعا کا شاید مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس امام صاحب ہاتھ اٹھائیں، چاہے 2-3 کلمے ہی کہہ دیں، وہ اجتماعی دعا ہے۔ حالانکہ یہ اجتماعی دعا ہے جو ہم کرتے ہیں، اس کے بعد انفرادی دعا کا موقع ہے جو ہم نماز کے بعد کرنی ہوتی ہے۔ اجتماعی دعا سلام سے پہلے جتنی یہ دعا ہے، نماز دعا ہی ہے، ساری کی ساری دعا ہے۔ اللہم باعد بینی لے کے شروع والا پہلا کلمہ ہی کیا ہے، اللہ اکبر، اللہم باعد بینی و بین خطایایا، دعا ہے۔ امام بھی کہہ رہا ہے، مقتدی بھی کہہ رہا ہے۔ امام کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم ولا الضالین، سارے کیا کہہ رہے ہیں، آمین آمین، سب آمین کہہ رہے ہیں، امام بھی کہہ رہا ہے، مقتدی کہہ رہا ہے۔ یہی تو اجتماعی دعا ہے، سب ایک ہی وقت میں رکوع میں ہیں، سب ایک ہی وقت سجدے میں ہیں۔ اجتماعی دعا کس کو کہتے ہیں؟ سب مانگ رہے ہیں، اکٹھے ہو کے مانگ رہے ہیں، اکٹھے ہو کے مانگ رہے ہیں۔ امام کہتا ہے اللہ اکبر، سب رکوع میں چلے گئے، امام بھی گیا، مقتدی بھی گئے، گویا کہ سب مل کر رکوع کی حالت میں اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ پھر اپنا سر سجدے میں رکھ کر سب اللہ تعالیٰ سے پھر مانگ رہے ہیں۔ یہ اجتماعی دعا ہے۔ تو خیر جس قدر بندے کو سمجھ آتی ہے، حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا يقبل من قلب واہ غافل، اللہ احکم الحاکمین بے پرواہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا، جس میں مانگنے والے کو پتہ ہی نہ ہو، شعور ہی نہ ہو، سمجھ ہی نہ ہو کیا مانگ رہا ہوں، مطلب ہی نہ آتا ہو، توجہ ہی نہ ہو، اللہ بھی کچھ نہیں دیتا۔ تو کم از کم کیا چاہیے، نماز کا مطلب، مفہوم، توجہ، یہ ضروری ہے، تدبر ضروری ہے۔ کیا مانگ رہا ہوں، اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، رکوع میں کیا کہہ رہا ہوں، سجدے میں کیا کہہ رہا ہوں، تشہد میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب مجھے آتا ہے کہ نہیں آتا، اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، جتنی کی توجہ ہماری ہوگی اتنا کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں دے گا۔ تو نماز میں خشوع خضوع کو برقرار رکھنے کے لیے، یا خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے اور صحیح نماز کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے اوپر ہمارا تدبر ہو، دھیان ہو، فکر ہو، غور ہو کہ نماز میں کیا کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لیس لک من صلاتک الا ما عقلت، آپ کو آپ کی نماز سے وہ چیز ملے گی جس کی سمجھ آپ کو خود آ رہی ہے۔ جس سوال کا آپ کو ہی مطلب نہیں آتا، جس سوال کے کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہی نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں، وہ اللہ آپ کو کیا دے گا۔ تو کم از کم ہمیں مطلب آنا چاہیے اور بے توجہ ہونی چاہیے کہ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے نماز کا ترجمہ اس کو پڑھیں، اس پہ غور بھی کریں۔ نماز کا ترجمہ آنا بھی چاہیے، اللہم باعد بینی اس کا ترجمہ آنا چاہیے، دعا یاد کریں، اس کا ترجمے سمیت یاد کریں، سورۃ الفاتحہ ترجمے سمیت یاد کریں، رکوع کی دعائیں، سجدے کی دعائیں ترجمے سمیت یاد کریں، تشہد کی دعائیں ترجمے سمیت یاد کریں، اور اس کے اوپر دھیان بھی ہو، توجہ بھی ہو۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے
کہ آپ رات کی نماز پڑھتے تھے، اذا قرأ آیت تسبیح سبح، پیارے نبی جب کوئی تسبیح والی آیت آتی جس طرح سبح اسم ربک الاعلی، آپ رات کا قیام کرتے، جو ہی کوئی تسبیح والی آیت آتی جس میں یہ حکم ہوتا سبح اسم ربک الاعلی، آپ کہتے سبحان ربی الاعلی۔ اور اگر کسی جگہ پر کوئی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تذکرہ آتا، آپ وہاں پر رک کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے۔ اور اگر کسی جگہ پر اللہ کی بخشش اور مغفرت کا تذکرہ آتا کسی آیت کے اندر، آپ وہاں پر رک کر اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت کا سوال کرتے۔ بلکہ آپ کی توجہ اس قدر ہوتی کہ ایک رات آپ نے لمبا قیام کیا تو آپ نے اسی آیت کو بارہا بارہا پڑھتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر معاف کر دے تو غفور و رحیم ہے۔ بس اس آیت پر آپ کا دل آ کر ٹک گیا اور آپ اسی کو بار بار اسی کے ساتھ آپ نے رات کا قیام پورا کر دیا۔ تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمیں نماز کا مطلب، ترجمہ، کم از کم جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا معنی آتا ہو اور ہماری توجہ اس طرف ہو۔ ہاں بعض لوگ یہاں پر یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں، بعض لوگ امام جب سبح اسم ربک الاعلی یا اس طرح کی کوئی صورتیں پڑھتے ہیں یا حل اتی کا حدیث الغاشیہ کا آخر پڑھتے ہیں تو اس وقت مقتدی بھی جواب دیتے ہیں۔ یہ مقتدیوں کا جواب دینا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نمازوں میں ثابت نہیں ہے۔ یہ جو میں نے ذکر کیا نا کہ جب کوئی تسبیح والی آیت آتی ہے آپ سبحان ربی الاعلی کہتے، جب کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی مغفرت کی بخشش کی موقع آتا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت کی سوال کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی موقع اس طرح کا آتا کہ جنت کا تذکرہ آتا، آپ جنت کا سوال کرتے۔ یہ ایک تو یہ ہے کہ رات کی نفلی نماز کے اندر اس طرح کا معاملہ تھا، فرضی نماز میں یہ معاملہ اس کا ذکر نہیں ہے، اگر ہو بھی تو زیادہ سے زیادہ یہ پڑھنے والے کی حد تک ہے۔ لیکن مقتدیوں کا نماز کے اندر آمین کے علاوہ اس طرح جواب دینا یہ ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول جب سنتے ہیں نماز کے اندر تو اس کے آخر میں آمین کہہ دیتے ہیں، تو یہ ثابت نہیں ہے۔ آمین صرف اور صرف سورہ فاتحہ کے جواب میں کہنا ثابت ہے مقتدیوں کا، اس کے علاوہ کسی اور موقع پر کسی دعائیہ کلمے پر یا دعائیہ آیت کے اوپر مقتدیوں کا آمین کہنا یا مقتدیوں کا ان آیتوں کا جواب دینا یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ عمل رات کی نماز میں کریں، رات کی نماز میں آپ کوئی ایسی صورتیں پڑھتے ہیں، ایسی آیتیں پڑھتے ہیں تو اس موقع پر وہاں پر رک کے اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ سے سوال کرنا، عذاب سے پناہ مانگنا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا، دو باتیں ہوں گی، تو ایک تو ہمیں ان آیتوں کا مطلب آتا ہوگا تو ایسا کر سکتے ہیں نا، ورنہ ہوتا کیا ہے بہت سارے موقعوں پر خطیب صاحب تقریر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کوئی جہنم سے ڈرانے والی آیات ذکر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سارے ماشاءاللہ خوش ہو کر سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں نہیں پتا ہو رہا کہ کیا بات ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی، انہیں بس یہی پتا ہے کہ سور اچھی ہے، آواز اچھی ہے، اس کے اوپر سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ۔ انہیں اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے کسی عذاب سے ڈرا رہے ہیں، کسی پکڑ کا تذکرہ ہو رہا ہے اور بندہ خوش ہو کہتا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ باتیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا قرآن کے اندر ہے کیا، ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ تو خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے نماز کے اندر اپنی توجہ نماز کی طرف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تدبر ہو، ہمیں ان آیات کا، نماز کا ترجمہ، مفہوم، مطلب بھی آتا ہو اور ہمارا دھیان بھی اس چیز کی طرف ہو، پھر یہ چیز ممکن ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر جب بندہ کھڑا ہو تو اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ کسی عام ہستی کے سامنے نہیں کھڑا، بلکہ وہ اپنے خالق، مالک، اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی بندہ شاگرد استاد کے سامنے کھڑا ہے، بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہے، عجیب حرکتیں کر رہا ہے، بات اس سے کر رہا ہے لیکن دھیان اس کا کسی اور طرف ہے، وہ غصے ہوتا ہے یار میری بات مجھ سے کر رہے ہو، سوچ کیا رہے ہو، دھیان کدھر ہے تمہارا، پوری طرح بات کیوں نہیں کر رہے ہو، توجہ کہاں تمہاری۔ اور اگر بندہ کسی عدالت میں کھڑا ہو، اللہ اکبر، پوری توجہ اس کی بات کی طرف ہوتی ہے۔ اب یہ عدالت کس کی ہے، یہ بارگاہ کس کی ہے؟ اس ہستی کی ہے جس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے، جس سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہے۔ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اور خالی کھڑا نہیں ہے بلکہ اپنے رب سے سرگوشیاں بھی کر رہا ہے، سرگوشیاں کر رہا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا صلی احدکم فانما یناجی ربہ،
جب تم میں کوئی بندہ، تم میں سے کوئی آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ كَيْفَ يُنَاجِيهِ، لہذا ہر بندے کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے کس طرح سرگوشی کر رہا ہے، اس کی سرگوشی کی کیفیت کیا ہے، انداز کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ باتیں اپنے رب سے کر رہا ہے، سرگوشیاں کر رہا ہے، چپکے چپکے باتیں کر رہا ہے۔ اس کی وضاحت حدیث میں آتی ہے، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے حامدانی عبدی، باتیں ہو رہی ہیں، اللہ اکبر، بندہ نماز میں کھڑا گویا کہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کیا کہتے ہیں حامدانی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے مجدانی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، کہتا ہے مالک یوم الدین، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے صراط مستقیم دے دے، ان لوگوں کا راستہ دے دے تو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا اس نے سوال کہ تجھے یہ ملے گا، تجھے یہ ملے گا۔ اللہ اکبر، بندہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، سرگوشیاں کر رہا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بندہ جب نماز میں کھڑا ہے تو وہ کسی عام ہستی کے سامنے نہیں کھڑا، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر ہے، وہ اس ہستی کے سامنے کھڑا ہے، جب وہ ہستی بات کرتی ہے تو فرشتے ان کے اوپر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جب اللہ بات کرتا ہے اس رب کے سامنے کھڑا ہے، اور خالق کھڑا نہیں، اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے۔ بندہ اللہ کی ایتیں پڑھ رہا ہے، اللہ اس کو جواب دے رہا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو نماز میں تھوکنا پڑ جائے فلا یبصقن بین یدیہ، اپنے سامنے نہ تھوکے، کیوں؟ اس کے سامنے اس کے رب کی رحمت اتر رہی ہے، اس کے سامنے اس کے رب کی رحمت اتر رہی ہے، اس کے سامنے اس کا رب کی رحمت ہے، اپنے رب کی رحمت جہاں اتر رہی ہے وہاں نہ تھوکے۔ تو اس حالت کو بندے کو ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے، جب اگر یہ باتیں بندے کے ذہن میں ہوگی تو بندے کی پوری توجہ نماز کی طرف ہوگی۔ تو ایک اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور ایک اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جانتے ہو کہ عبادت کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ فرمایا عبادت کا بہترین طریقہ یہ ہے الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ آپ اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اس طرح آپ کی کیفیت ہونی چاہیے۔ فرمایا فإن لم تکن تراہ، اگر یہ آپ کی ایمانی کیفیت اس لیول کی نہیں ہے تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے فإنہ یراک، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ چلو میں نہیں دیکھ رہا، یہ کیفیت نہیں بنتی، اگر آپ کی یہ لیول آپ کے ایمان کا نہیں بنتا تو کم از کم لیول یہ ہونا چاہیے کہ بندے کے ذہن میں یہ بات ہو کہ وہ میرا خالق، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں ادھر ادھر کی حرکت کروں گا، دھیان ادھر ادھر کروں گا، خیال ادھر ادھر کروں گا تو میرا رب ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ پیارے نبی کے متعلق آتا ہے آپ نماز پڑھتے تھے تورمت قدماہ، آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ قدم کیسے سوج سکتے ہیں؟ یہ اسی صورت میں ہے کہ جب بندہ ظاہری طور پر، باطنی طور پر پوری توجہ کے ساتھ کھڑا ہے، اگر ایک قدم اٹھایا ہے، ایک رکھ دیا ہے، خارش ہوئی ہے نیچے جو کہ خارش کرنا شروع کر دی ہے، کبھی بالوں کو صحیح کر رہا ہے، کبھی سر کے اندر ہاتھ پھیر رہا ہے، کبھی کپڑے درست کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ والی کیفیت خشوع خضوع والی کیفیت نہیں ہے۔ خشوع خضوع کا مطلب کیا ہے؟ دھیان سے اپنے ظاہری طور پر بھی ٹھیک بالکل آرام سکون سے کھڑا ہو، جس طرح پیارے نبی کھڑے ہوتے تھے، کھڑے ہوتے کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ ایک تو اس سے یہ سمجھ آئی کہ آپ لمبا قیام کرتے تھے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر باری باری ایک پاؤں اٹھا لیا، ایک رکھ دیا، اس سے تو قدم نہیں سوجتے نا۔ قدم تبھی سوجیں گے جب ایک جگہ پر قدموں پر ورم اس وقت آئے گا جب ایک جگہ پر کھڑا ہے۔ تو اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سکون سے کھڑے ہوتے، ادھر ادھر حرکتیں، آنکھیں پھیرنا، ہاتھوں کو حرکت دینا، ظاہری طور پر بندے کے حرکات و سکنات سے اس چیز کا پتہ چلتا ہو کہ اس کی توجہ نہیں ہے، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اور دل دھیان بھی اس کا اپنے رب کی طرف ہو، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، گویا کہ آخری نماز ہے، جو پڑھ رہا ہے اس کا مطلب اس سے سمجھ آ رہا کیا کہہ رہا ہوں۔ جس کی بارگاہ میں کھڑا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، خالق کھڑا نہیں، اس سے سرگوشیاں کر رہا ہوں، اس سے باتیں کر رہا ہوں۔
اس حالت اور کیفیت کے اندر بندے کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر ہاں پھر بھی کوئی بندے کی توجہ خراب ہوتی ہے، جس طرح کہ ایک صحابی رسول آتا کہتا ہے اللہ کا رسول میں نماز پڑھتا ہوں میری توجہ خراب ہوتی ہے، فرمایا یہ شیطان ہے، اس کو خنزب کہتے ہیں، اس کا کام یہ ہے کہ وہ بندے کی نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی حدیث ذکر کی ہے، اذان ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، اذان ختم ہوتی پھر آ جاتا ہے، لوگوں کو نماز سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، اذان اور اقامت سے اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس سے بھاگتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد مسجد سے باہر نکلنے کو اس کو فرمایا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں شیطان کے ساتھ مشابہت ہے۔ اذان سن کے دور بھاگنا یہ شیطان کا کام ہے، اور اذان سن کر مسجد کی طرف آنا یہ رحمان کے بندوں کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جب بندہ رات کا وقت ہوتا ہے پہلے تو اس کو تھپکیاں دیتا ہے، علیک لیل طویل فرقد، لمبی رات ہے سو جا ابھی لمبا ٹائم ہے، بڑا ٹائم پڑا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول فلاں بندہ اٹھتا ہی نہیں نماز کے لیے، آتا ہی نہیں ہے، فجر کی نماز میں سویا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کیا فرمایا پیارے نبی نے؟ فرمایا ذاک الرجل بال الشیطان فی اذنہ، یہ فجر کی نماز سے سویا رہنے والا بندہ حقیقت میں یہ وہ بندہ ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو نماز کی اذان کی فجر کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو محترم بھائیو بزرگو، شیطان کی کوشش یہ ہے، صحابی رسول کہتا ہے نماز میں آ کر پھر توجہ خراب کرتا ہے، فرمایا یہ ایک شیطان ہے، اذان ہوتی ہے بھاگ جاتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے پھر آ جاتا ہے، بندے کی توجہ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا دھیان ادھر ادھر لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اس کی باتیں، اس کے کاروبار، بھولی ہوئی باتیں یاد کروانے کی کوشش کرتا ہے، ہر بندے کو اس کے حساب سے ڈیل کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی عالم دین ہے اس کو کسی علمی نقطے میں پھنسا دے گا۔ اللہ اکبر۔ عالم دین کو بھی خراب کرے گا، ٹھیک ہے، جس کو وہ نہیں پھنسا سکتا، کسی اور مسئلے میں نہیں پھنسا سکتا، اس کا کاروبار نہیں ہے، اس کی ملازمت نہیں ہے، اس کو اس کے حساب سے پھنسا دے گا، کسی علمی نقطے میں الجھا دے گا، بندہ اس طرف اس کی دھیان، اس کا توجہ ادھر ہو جائے گی۔ فرمایا کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کو بعض کا پتہ نہیں ہوتا کہ میں کتنی رکعتیں پڑھ رہی ہیں، کتنی نماز پڑھی ہے، اس قدر وہ بندے کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، بندے کو بلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ بندہ اگر اس طرح کا زیادہ مسئلہ بنے تو نماز کے اندر شیطان کے شر سے پناہ مانگے، اور بائیں جانب 3 دفعہ دھتکار دے، تھوک دے، اعوذ باللہ پڑھ کے بائیں جانب دھتکار دے نماز کے اندر ہی۔ صحابی رسول کہتا ہے میں نے یہ عمل کیا تو وہ مسئلہ میرا حل ہو گیا، جو شیطان مجھے خراب کرتا تھا نماز میں وہ مسئلہ میرا حل ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک حل ہے کہ اگر پھر بھی بندہ توجہ کرنے کے باوجود، کوشش کے باوجود بندے کا دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ نماز کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے بائیں جانب 3 دفعہ دھتکار دے، تھوک دے، تو اس سے بھی اس کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آخری بات، نماز کی طرف توجہ اور خیال کرنے کے لیے، دھیان نماز کی طرف رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے، کچھ باتیں نماز کی طرف آتے وقت نماز سے پہلے ضروری ہیں، کچھ نماز میں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور کچھ عام بندے کے معاملات کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک بندہ مثال کے طور پر عام روٹین اس کی یہ ہے، خبریں بڑی سنتا ہے عام طور پر، یا کسی کا سیاست کے اوپر بڑا تبصرہ رہتا ہے، ہر وقت سیاسی بحثوں میں ڈوبا رہتا ہے، اس کے اندر باتیں کرتا رہتا ہے، وہ جو عام اس کی روٹین زیادہ ہوتی ہے۔ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نماز کے اندر بھی اس کے وہی اس طرح کے خیالات، اس طرح کی باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ ایک بندہ کاروبار میں بڑی دلچسپی لیتا ہے، ہر وقت اس کو کاروبار کی رہتی ہے، نماز کے اندر بھی کھڑا ہوگا، دھیان اس کا 2+2 کے چکر میں ہی رہے گا، اپنی بھولی ہوئی باتیں، کاروبار کی باتیں اس کے ذہن میں آئیں گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری توجہ پوری طرح نماز کی طرف ہو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان باتوں کا خیال رکھیں جن کی وجہ سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بندے کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، خشوع خضوع آتا ہے بندے کے دل میں۔ عام روٹین کے اندر ایک بندے کی روٹین مثال کے طور پر قرآن و مجید کی تلاوت کی زیادہ ہے، ذکر و اذکار کثرت سے کرتا ہے، عام روٹین میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے بچتا ہے، گناہ کے کاموں سے بچتا ہے، تو جب یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تھوڑا سا دھیان کرنے سے اس کے اندر خشوع خضوع آ جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بڑی توجہ کے باوجود، بڑی کوشش کے باوجود توجہ نماز کی طرف ہوتی نہیں ہے۔ ہاں، نماز کی طرف توجہ کرنے کے لیے کچھ باتیں جس کا میں نے ذکر کیا ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ نماز کے علاوہ جو بندے کے معاملات ہیں بندے کو ان کے اوپر بھی نظر کرنی چاہیے کہ میرے عام روٹین کے معاملات کس قدر ہیں۔ حرام کا لقمہ کھا کر، حرام کا کھانا کھا کے، حرام کاروبار کر کے، 2 نمبری کر کے، کسی کے اوپر ظلم زیادتیاں کر کے دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر بندہ کہے میری توجہ نماز کی طرف ہو
گانے سنتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی والے کام کرتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور کہے توجہ نماز کی طرف ہو، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون کی صف میں شامل ہو جاؤں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے عام معاملات کو بھی درست کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔